نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اور سامعین، پچھلی نشست میں تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط بیان کرتے ہوئے دو چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ ایک چیز بیان ہوئی تھی اسلام میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، اور دوسری تھی ناپ تول میں کمی کی حرمت۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تین چیزیں بیان ہوں گی۔ ایک حرمت سود، دوسری ملاوٹ اور دھوکہ دہی، اور تیسری چیز جھوٹی قسمیں۔ تو پہلی چیز ہے حرمت سود۔ ناظرین، اسلام کے عادلانہ قانون تجارت نے تجارتی کاروبار سے ہمہ قسم کے سود کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، اور اسلام نے سود کو معاشی استحصال کی وہ منحوس ترین شکل قرار دیا ہے جس سے معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے جذبات پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس لیے اسلام نے سود کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں حرام قرار دے دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں یوں بیان کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ کریم نے تجارت کو کاروباری تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سودی لین دین کو حرام قرار دیا ہے۔ دو چیزیں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہیں، ایک تجارتی کاروبار کو حلال کرنا اور دوسرا سودی لین دین کو حرام قرار دینا۔ ناظرین کرام، تجارت اور سود میں فرق ہے، اور واضح فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ تجارت یہ ہے کہ ایک شخص اپنا پیسہ لگاتا ہے کاروبار میں، پیسہ لگانے کے بعد پھر وہ اس کاروبار کو وقت بھی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی تمام قسم کی ذہنی جسمانی توانائیاں اور قابلیتیں صرف کرتا ہے، اور پھر بھی یقینی نفع نہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو تجارت کہتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ ایک سود خور اپنا فالتو روپیہ لگاتا ہے، اور فالتو روپیہ لگا کر نہ محنت، نہ کوشش، نہ کاوش، نہ اپنی اپنی جسمانی توانائیاں صرف کرتا ہے، مگر 100% نفع کا خواستگار رہتا ہے۔ یہ سود ہے۔ ناظرین کرام، اسلام نے سرمایہ دار کو دو ہی راستے بتائے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو زائد از ضرورت روپیہ بطور قرض حسنہ اس کو دے دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کاروبار میں شریک ہو جائے، نفع اور نقصان کا حصہ دار بنے۔ یہ دو چیزوں کے علاوہ، دو رستوں کے علاوہ سرمایہ دار کو اسلام نے کوئی تیسرا رستہ، کوئی شارٹ کٹ نہیں دکھایا۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم میں جو ملوث افراد ہیں ان کی شدید ترین وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 میں یوں بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔
اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں، اس آیت کریمہ کی روح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریاست کو اختیار ملتا ہے کہ وہ سختی کے ساتھ سود خوری اور سودی نظام اور سودی کاروبار سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ پھر قرآن حکیم نے سود خور کی ذلت آمیز انجام اس کو یوں بھی بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے دنیا میں کہ تجارت سود کی مانند ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275، اس میں سود خور کی ایک خاص کیفیت اور ایک نفسیات بیان ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہ جو سود خور ہے وہ روپے، دولت اور مال میں اتنا بدمست ہو جاتا ہے کہ اس کو انسانی اخلاق، مروت، محبت، ہمدردی جیسے الفاظ بلکہ انسانیت جیسا لفظ ہی بے معنی اور مہمل لگتا ہے، اور حرص، طمع، لالچ اور ہوس اور لوگوں کو برباد کر کے اپنا نفع کمانے کو زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے، اور پھر اسی تگ و دو میں ہر وقت کہ میرا نفع زیادہ ہو، اسی تگ و دو میں ہر وقت وہ کتے کی طرح مجنوں، پاگل اور مخبوط مارا پھرتا ہے، اور بے قصوں اور جو مساکین ہیں ان کی فریاد اور حالت زار پر اس کو ترس نہیں آتا، گونگا بھی بن جاتا ہے، بہرا بھی، اسے کچھ سنائی بھی نہیں دیتا۔ تو اس کی ایک خاص کیفیت اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد کا مقصد، جن کی بعثت کا مقصد ہی انسانیت کو اعلیٰ اخلاق سکھانا بیان ہوا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خور کے بارے میں ارشاد فرمایا لعن اللہ اکل الربا موکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ و کالہم سوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا معاہدہ لکھنے والا اور اس معاہدے پر گواہ بننے والے، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں؟ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکل الربا یبعث یوم القیامہ مجنونا، اکل الربا یبعث یوم القیامہ مجنونا، سود خور روز قیامت پاگل اٹھایا جائے گا، مجنون اٹھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، ان احادیث سے مبارکہ اور قرآن حکیم کی آیات مقدسہ کی روشنی میں ذرا آج کی دنیا، کاروباری دنیا، اس پر نظر ڈالیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افسوس و حسرت کا مقام یہ ہے کہ ہمارا پورے کا پورا تجارتی کاروبار، بزنس، وہ سود کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہمیں اس پر پرواہ بھی نہیں ہے، اور خوشی خوشی ہم جہنم کا عذاب اور سامان اپنے ہاتھوں اکٹھا کر رہے ہیں۔ دنیا میں ذلت ملے گی، مفلسی ملے گی، محتاجی ملے گی، اور روز قیامت جہنم کا عذاب ملے گا۔ لہٰذا تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ تجارت کو ہمہ قسم کے سود سے پاک کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کرام، دوسری چیز جو بیان آج کی نشست میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے دھوکہ دہی اور ملاوٹ۔ ملاوٹ اور دھوکہ دہی آج کی کاروباری دنیا میں ایک فن سمجھا جاتا ہے اور ایک ہنر سمجھا جاتا ہے،
اور اس کو زیادہ منافع کمانے کا مؤثر ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کے قانون تجارت نے اس کو بھی ایک کبیح حرکت، بہت بڑا جرم اور انسانیت سوز عمل قرار دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ تجارتی کاروبار میں اس قسم کی حرکات کرنے والے بزنس مین، تاجر، دکاندار اور کمینہ فطرت انسان وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی عادت یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نفع کمائیں، اور زیادہ نفع کمانے کے لیے بے شک جھوٹ بولنا پڑے، بے شک دھوکہ دینا پڑے، اور اس قسم کی کسی قسم کی ملاوٹ کرنی پڑ جائے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنا نفع زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ کر کے وہ اپنے تائیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بڑا عقل مند بزنس مین کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عقل مند کاروبار کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، در حقیقت اس انسان دشمن شخص اور آستین کے سانپ سے جو ایسی انسانیت سوز چال کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے اعلیٰ منصب سے محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا جو اعلیٰ اعزاز ہے، اس سے محروم ہونے کا خطرہ مول لے رہا ہوتا ہے کہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں ایک گوالے کا دودھ جس میں پانی ملا ہوا تھا سارے کا سارا زمین پر بہا دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان سے کہ من غش فلیس منا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ملاوٹ اور دھوکہ دہی یہ کبھی جرم ہے۔ دنیا میں بھی آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، اور روز قیامت بھی وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ تجارت کو دھوکہ دہی سے پاک رکھا جائے، ملاوٹ سے پاک رکھا جائے۔ آخری چیز اور آج کی نشست کی تیسری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جھوٹی قسمیں کھانا۔ اسلام کے قانون تجارت میں منافع زیادہ کمانے کی خاطر اور سامان جلد بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ایسی قسمیں اگرچہ سامان جلد بکنے اور زیادہ بکنے کا ذریعہ تو بنتی ہیں، مگر اس تجارت سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، قسمیں ویسے بھی کھانا سچی ہوں یا جھوٹی ہوں کوئی اسلام میں اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور پھر دنیا کا تھوڑا سا نفع کمانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا آج کل کاروبار میں چلتا ہی ایسے ہے۔ تو اس میں تاجر حضرات پیش ہوتے ہیں، دکاندار پیش ہوتے ہیں۔ اس بارے میں دو ٹوک اصول سن لیں، وہ یہ کہ جھوٹی قسم کھانا مطلقاً حرام ہے، اور پھر تجارتی معاملات میں اگلے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اور دھوکہ دینے کی نیت سے قسم کھانا یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ زیادہ بڑا جرم اس لیے ہے کہ اس میں دو چیزیں آ گئی نا، ایک آ گیا جھوٹی قسم کھانا اور دوسرا اگلے کو نقصان پہنچانے کی نیت، تو یہ دو جرم اکٹھے ہو گئے تو یہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ ناظرین کرام، یہ زیادہ تر دکاندار حضرات کرتے ہیں گاہک کو قابو کرنے کے لیے۔ گاہک آ گیا تو اپنا سامان زیادہ معیاری شو کرنے کے لیے وہ کہیں گے کہ پچھلا گاہک آیا تھا پہلے ایک، تو وہ اتنے پیسے دے رہا تھا میں نے نہیں دی، تو اب پھر قسم کھا کر اس کا معیاری ہونا اس کو بتائیں گے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ قابو میں آ جائے۔ تو ناظرین، اس طرح کاروبار چل تو جاتا ہے مگر زیادہ دیر نہیں چلتا، اس لیے کہ جب اس دکاندار، اس تاجر، اس بزنس مین کی اصلیت، گناؤنا چہرہ عوام کے سامنے آتا ہے تو پھر قسمیں کھا کر بھی، قسمیں کھانے کے باوجود بھی اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، وہ اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے،
اور وہ دکاندار، وہ تاجر اپنے کاروبار یا پروڈکٹ یا مصنوعات کی ترقی کے شوق میں از خود اپنے ہاتھ ہی نادانستہ طور پر وہ اپنے کاروبار کی تباہی کا سامان اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کے اندر جھوٹی قسمیں کھانا کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، اس کو یوں بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر لیتے ہیں، تو آگے ارشاد فرمایا ان کے لیے 5 سزائیں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی۔ 5 سزائیں۔ ایک سزا یہ بیان ہوئی اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، انہوں نے جو کمانا تھا دنیا میں کما لیا، اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے رسوائی کے۔ دوسری سزا فرمائی ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو منہ نہیں لگایا جائے گا۔ تیسری سزا تیسری سزا جھوٹی قسمیں کھانے والے جو تاجر ہیں ان کے لیے تیسری سزا یہ فرمائی ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ان کی طرف اللہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ چوتھی بات فرمائی ولا یزکیہم، انہیں پاکیزگی نہیں دی جائے گی، انہیں پاکیزگی نہیں دے گا۔ اور 5ویں اور آخری سزا جھوٹی قسمیں کھانے والے کے لیے بیان فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور جہنم میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناس یا کوئی شے بھی بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے بیچنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور قسمیں کھانے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا الحالف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ، قسمیں کھانا مال کے جلد بک جانے کا سبب تو بنتا ہے، لیکن اس میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، برکت غائب ہو جاتی ہے۔ اور پھر کاروباری لین دین میں کسی بھی فروخت کے دوران حضور اسلام نے قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق، حضور نے فرمایا کچھ بھی بیچتے وقت بہت قسمیں اٹھانے سے بچو، کیونکہ ایسا کرنا اسے فروخت تو کر دے گا مگر اس میں سے نفع کی برکت کو غائب کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو چیزیں بیان ہوئیں، کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھانا، کاروبار میں دھوکہ دہی دینا اور ملاوٹ کرنا، کاروبار میں ذخیرہ اندوزی کرنا، اور سود خوری، اور اس کے بعد گاہک کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہم نے اس موضوع کے اندر بیان کی ہیں، اگر ان چیزوں سے تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو پاک کر دیا جائے تو کاروبار کے اندر وہ حسن پیدا ہوتا ہے جس حسن کی روشنی سے قبر بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے دیے ہوئے معاشی اصول و ضوابط کو اپنا کر اپنی دنیا بھی اور قبر اور آخرت بھی بہتر بنانے کی توفیق اور شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔